السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور، ہم بہت سارے لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے اور صفا مروہ کی سعی کے دوران ہمارا ایک دوست اس کا انتقال ہو گیا، تو ہم نے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا، تو جب اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں بہت بڑا اژدہا سانپ موجود ہے۔ پھر ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی بہت بڑا سانپ اس قبر میں موجود تھا۔ پھر تیسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی بہت بڑا سانپ اس قبر میں موجود ہے۔ اب ہم پریشان ہو گئے کہ اس پریشانی کے عالم میں کیا کریں، تو لوگوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ہماری اس پریشانی کا کوئی حل بتائیں۔ تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ اس کے برے اعمال ہیں، تم ایسا کرو کہ اس شخص کو ان 3 قبروں میں سے کسی ایک قبر میں وہ سانپ کے پاس ہی دفن کر دو۔ اگر تم ساری زمین بھی کھود ڈالو گے، جہاں بھی قبر اس کی بناؤ گے تو اس سانپ کو تم وہاں پاؤ گے۔ اب وہ شخص واپس چلا گیا اور جانے کے بعد اس فوت شدہ کو انہی 3 قبروں میں سے ایک قبر میں دفن کر دیا، اسی سانپ کے پاس ہی۔ اب وہ جب قافلہ حج کے بعد واپس آیا تو لوگوں نے اس کی زوجہ سے پوچھا کہ وہ کون سا ایسا گناہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ افسوس کہ وہ ملاوٹ کیا کرتا تھا، وہ ایک غلے کا تاجر تھا اور جتنی گندم گھر میں ضرورت ہوتی اتنی نکال لیتا، باقی وزن پورا کرنے کے لیے اس گندم میں جوں کا بھونسا شامل کر دیا کرتا تھا، یعنی وزن پورا کرتا تھا، یہ روزانہ وہ کام کرتا تھا۔ تو شاید اس ملاوٹ کی وجہ سے اللہ نے اس کو سزا دی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ دنیا میں کوئی ملاوٹ کرے گا تو چند سکے مل جائیں گے، تھوڑی سی دولت مل جائے گی، لیکن قبر میں اگر سانپ بچھو آ گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک پہنچ سکے۔ اب ایک مسئلہ سن لیجئے کہ ملاوٹ شدہ چیزیں بعض صورتوں میں بیچنا جائز بھی ہے، بعد میں ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے ایک سوال پوچھا گیا تو کہ ملاوٹ شدہ چیزیں بیچنا جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے، تو اس کی صورت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا میں آسان کر کے آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا علاقہ ہو جہاں پہ نقلی گھی بیچا جاتا ہے، ملاوٹ شدہ گھی بیچا جاتا ہے۔ اب بیچنے والا اور علاقے والے، خریدنے والے سب کو پتہ ہے کہ یہ گھی نقلی ہے، ملاوٹ شدہ ہے، اس کے باوجود وہ گھی خرید لیتے ہیں، تو یہ جائز صورت ہے۔ ہاں، اگر کوئی مسافر خریدتا ہے یا کوئی انجان بندہ آتا ہے تو اس کو بتانا ضروری ہوگا کہ یہ ملاوٹ شدہ چیز ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی ملاوٹ شدہ چیز ہے، بیچنے والے کو بھی پتہ ہے، خریدنے والے کو بھی پتہ ہے، اس کے باوجود وہ خرید لیتا ہے تو جائز ہے۔ جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے شہروں میں دودھ جو لوگ لیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دودھ میں پانی ملا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ خرید لیتے ہیں۔ لیکن اگر بیچنے والا چھپا لے عیب کو اور کہے کہ یہ 1 نمبر چیز ہے لیکن ہو اس کے اندر ملاوٹ، تو یہ سامنے والے کو دھوکہ دینے کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، جہاں پہ دھوکہ ہوگا وہاں پہ ناجائز ہے، جہاں پہ دھوکہ نہیں ہے، خریدنے والے بیچنے والے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ چیز 2 نمبر ہے، ملاوٹ شدہ ہے، اس کے باوجود وہ کوئی خرید لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔